یہ آج کل یہ مسئلہ بھی ایک کافی جو ایک فتنہ ہی بن گیا ہمارے ملک میں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطا کی نسبت کی گئی. اصل میں ہے یہ بڑی ایک تعجب والی بات ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے مخالف فرقہ، صحابہ کا دشمن فرقہ جو ہے، ان پر تبرہ کرنے والے، وہ اپنے محرم کے 10 دنوں کے ہر پروگرام میں وہ صرف آل بیت کے فضائل نہیں بیان کرتے، وہ صحابہ کرام پر، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع، اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی، توہین، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا. نبی پاک نے وصیت فرما دی تھی حضرت علی کے لیے کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ ہوگے، تو یہ زبردستی چھین لیے انہوں نے خلافت. یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان یہ تو ظالم تھے علیہ باللہ. وہ ساری کوئی تم سن لو، کوئی بیان سن لو تم روافض اور شیعہ کا، ان کے ذاکر وہی صحابہ پر تبرہ بازی میں، اعتراضات میں لگے ہوں گے. جو ہمارے مہربان جب ان مسائل کو واضح کریں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو پھر نتیجہ اس کا یہی ہونا ہے کہ جو ذہن ان کے اپنے خالی ہوں گے ہماری عوام الناس کے، تو جب کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو پھر الجھ جائیں گے. سیدہ فاطمہ زہرا محفوظ ہیں خطا سے، خطا سے محفوظ ہونے. یا خطا جو لفظ ہے یہ مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں عربی زبان کے اندر. خطا کا ایک معنی گناہ بھی ہے، خطا کا ایک معنی جو درست اور ٹھیک نہیں ہے وہ خطا ہے. خطا کا ایک معنی جو کام بندہ ارادے سے نہ کرے، وہ فعل جو غیر ارادی طور پر ہو جائے وہ بھی خطا ہے. دیکھو روزہ ہو نا، تم روزہ ہوتا ہے تو وضو کرنے لگے بندہ، روزہ یاد ہے اس کو، اب کیا خیال ہے اس کے ارادے میں ہے کہ وضو کرتے ہوئے کولی کروں تو کوئی قطرات حلق سے نیچے گزر جائیں اور روزہ ٹوٹ جائے؟ ارادہ کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں. بندہ یہ چاہتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے. لیکن اگر وضو کرتے ہوئے اس سے بے احتیاطی ہو جائے، یہ نہیں چاہتا، یہ کولی کر رہا ہے کہ کولی کرنا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے، لیکن حلق سے قطرے اتر گئے تو روزہ یاد ہے اس کو میرا روزہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یاد ہو کہ میرا روزہ ہے، تو پھر غیر ارادی طور پر حلق سے قطرے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹ گیا. فقہائے کرام اس کو فرماتے ہیں یہ خطا ہے، یہ فعل خطا ہے اس کا، یعنی بالارادہ نہیں کیا اسی لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس پر. روزہ کیا، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا اس کو، روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن گناہ نہیں ہے. تو خطا کا یہ معنی ہے جو درست اور ٹھیک نہیں ہے، جو عمل بھی، جو فعل بھی، اسے بھی خطا کہتے ہیں. خطا کا لفظ کئی معنوں میں بولا جاتا ہے. تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا ہیں. اس کا مطلب کیا؟ یہاں خطا گناہ کے معنی میں ہے، گناہ سے محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی، گناہ سے محفوظ ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی غیر ارادی فعل بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی شرعی حکم، شرعی مسئلہ میں وہ کوئی ایسی رائے بھی نہیں قائم کر سکتی جو درست نہ
ہو سکتا ہے ایسی رائے قائم کریں جو شریعت کے حکم کے موافق نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں اجتہادی خطا کہہ لیتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا عالم فقیہ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو جو وہ رائے قائم کرتے ہیں وہ اصل جو حکم شرعی ہو اس کے خلاف ہو تو اسے خطا کہیں گے۔ یہ خطا گناہ نہیں ہے۔ اس خطا کی نسبت کی جائے ان کی طرف تو یہ گناہ کی نسبت نہیں ہے، ایسی خطا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ جو ایک اٹھا اور پورے ملک میں اور پھر اللہ کریم فضل فرما دے ہم پر، اس میں خطا کی نسبت کر دی، خطا کی نسبت کر دی، گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، توہین کر دی، یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ سب ان کو غلط فہمی، خود ان کو بات سمجھ ہی نہیں رہتے جی، ادھر بات بالکل ٹھیک کی گئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، ہم جماعت انبیاء ہمارا کوئی مال میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، درہم دینار پیسے ٹکے یہ انبیاء کی میراث میں نہیں ہے۔ نبی جو کچھ چھوڑ جائیں فرمایا ما ترکنا فهو صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضور کی میراث مال میں نہ تھی، ایسے ہی اہل سنت کے نزدیک کسی نبی کی بھی مال میں میراث نہیں۔ اب اس مسئلہ میں مغالطہ لگ گیا کچھ افراد کو، ان میں حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں کہ حضور کی مال میں میراث سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سمجھا دیا، حضور کا فرمان سنا دیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، ہم جماعت انبیاء ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے، حضور کا فرمان ہے کہ ہماری مال میں میراث نہیں، حضرت فاطمہ زہرا ان کو مغالطہ لگا، انہوں نے سمجھا کہ مال میں میراث ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے تقاضا کیا، آگے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ اب یہ ان کی رائے حدیث نبوی کے شرع کے حکم کے خلاف تھی کہ نہ تھی؟ رسول اللہ کا پاک فرمان تو تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں، حضرت فاطمہ زہرا کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ میراث ہے، اسی لیے سوال کیا تو امیر المومنین خلیفہ اول نے وضاحت فرما دی، حضور کا فرمان سنا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ یہ نظریہ جو قائم کیا کہ میراث نبی پاک کی ہے اور ہمیں وراثت سے حصہ ملنا چاہیے، یہ حکم شرعی کے خلاف تھا۔ یہ نظریہ ان کا اور یہ مطالبہ ان کا یہ درست نہیں تھا، بس صرف خدا کا یہ معنی۔ اسی مسئلہ میں بات ہو رہی ہے، فدق مطالبہ فدق مانگنے میں، فدق کا تقاضا کرنے میں خطا پر تھی۔ کیا مطلب؟ فدق کا مطالبہ کرنے میں ان کا موقف اور ان کا یہ مطالبہ یہ شرع شریف کے حکم کے خلاف تھا، درست نہیں تھا۔ یہ کچھ کہا گیا، اس پر طوفان برپا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ کوئی گستاخی نہیں کی اس سنی عالم دین نے سیدہ فاطمہ کی۔ سنی کر کیسے گستاخی سکتا ہے؟ سنی اہل بیت کی گستاخی کرے؟
یہ ممکن ہی نہیں ہے سنی اور اہل بیت کی گستاخی کرے۔ ہمارے لوگوں کا حال تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرما دے، بہت سارے ہمارے فہم سلیم کے تقاضے پورے کرنے سے بھی ذرا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو کچھ دوسرے لوگ کیے جاتے ہیں وہی ہمارے کیے جاتے ہیں، جو دوسرے وہ نہیں کرتے ہمارے بھی وہ نہیں کرتے۔ ناراض نہ ہونا، بات سچی اور کھری سی ہے۔ شیعہ صرف حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کرتے ہیں اور باقی 3 صاحبزادیوں کا نام ہی نہیں لیتے، تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے حضرت زینب کے بارے میں کتنا اہتمام کرتے ہو، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم وہ بھی تو حضور کی صاحبزادیاں اور حضرت فاطمہ سے بڑی ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھولے لوگوں کو ان کے نام تک نہیں آتے۔ یہ تو حال ہے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل اور ہر وقت اور پورا سال جل سے تو حضرت ابوبکر عمر و عثمان شیعہ ان پر تبرہ کرتے ہیں، ہمارے لوگ تبرہ تو نہیں کرتے، لیکن وہ تھوڑے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بھی بیان کر دیں، ان کو سننے سنانے کے لیے اہتمام کر لیں، ان کی یاد، ان کی خدمات، ان کی مسائی جمیلہ۔ ایسی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ان کے حوالے سے۔ تو یہ سنی اور اہل بیت کی گستاخی کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ افراط میں تو اس راہ کی طرف تو بہت سارے ہمارے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب چاہیے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری اولاد، حضور کے سارے اہل بیت، حضور کی پاک ازواج، ناراض نہ ہونا، امہات المومنین کے نام آتے ہیں سب کو، ہماری مائیں، حضور کی پاک بیویاں، کیا ہر سنی کو ازواج مطہرات کے نام بھی آتے ہیں؟ حضور کی پاک بیویوں کے نام بھی آتے ہیں؟ ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے کا اہتمام اور جلسے اور محافل ہونا تو دور کی بات ہے۔ وہ کیا ہے، وہ چند بس شخصیات گن رکھی ہیں اور بس وہ اسی پر لگے ہوئے، اور بس اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اس لیے کوئی گستاخی نہیں کی گئی حضرت فاطمہ زہرا کی۔ ہاں، رافضیوں کا رد کرتے تھے وہ عالم دین، رافضیوں کو، شیعوں کو وہ بہت برے لگتے تھے، اور کچھ سنیت کے لباس میں اندر سے رافضی ہیں، اوپر سے سنی ہیں، سنی کہہ رہے ہیں، لیکن نظریات، فکر، سوچ، بہت سارے مسائل میں وہ ان لوگوں کا نہیں ہے، ان کو بھی وہ برداشت نہیں تھے، اس لیے ڈرامہ لگایا، تماشا لگایا، اور گستاخ کہہ کر کے اب ان پر کیا الزام لگے؟ انہوں نے کہا فاطمہ زہرا خطا پر تھی جب فدق مانگ رہی تھی۔ FIR میں جو الزام ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر آپ جو لوگ وابستہ ہو اس سے کچھ دلچسپی رکھتے ہو ان کو پتہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی توہین رسالت کی، توہین اہل بیت کی ہے، توہین قرآن کی ہے، تکذیب قرآن کی یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے، توہین مذہب کی ہے، مذہبی داشت گردی کی ہے، یہ الزام لگائے گئے ان پر، اور ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، موت کی سزا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے اور ہمیں مسلک حق کے ساتھ وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔